کامران صاحب، آپ کی ایک ملاقات بہت زیادہ اس کا چرچا ہے اسد کیسر صاحب سے، کیا بات ہوئی تھی آپ کی ایسی سینیٹر صاحب؟ وہ جائے پہ ایسے چلتے چلتے جو ہے وہ جائے پہ ہم نے جمعے کی نماز پڑھی تھی یہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں. تو وہ آگے مجھ سے صف میں کھڑے تھے، میں پیچھے تھا. بہرحال انہوں نے دیکھ لیا تھا تو انہوں نے ویو کیا، میں رک گیا، اسلام دعا ہوئی ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ مدارس والے معاملے میں ہم کیا جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو وہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، مگر وہ پہلے جو ہے نا پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ پالیسی جو ہے وہ ایک لائن پہ آپ کی آ جائے، کیونکہ ایک دوست کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو ایک لائن پہ آپ آ جائیے. دوسری بات یہ ہوئی تھی حکومت سے مذاکرات کے حوالے سے. تو وہ میں نے ان کو کہا تھا کہ مذاکرات آپ یقیناً کریں، مذاکرات اچھی بات ہے، سیاسی لوگ کرتے ہیں. آپ اس میں مولانا کو ایز آبزرور آپ ان کی نگرانی میں یہ کر لیجئے مذاکرات، تاکہ کل یہ کوئی بتانے والا موجود ہو کہ اس میں جو ہے اگر کوئی خرابی ہوئی ہے تو وہ کس کی پارٹ پہ ہوئی ہے. ورنہ کل آپ کے مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کہیں گے جی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، گورنمنٹ کہے گی کہ جی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. تو آپ مولانا صاحب کو رکھ لیں، اگر مولانا پسند نہیں ہے تو کسی اور جو بھی آپ کو زیادہ پسند ہے ان کی کو ساتھ کامران رکھ لیں، صاحب، مولانا تاکہ وہ ایک صاحب ویٹنس موجود ہو اس میں. برج بننے کے لیے تیار ہیں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف میں؟ پاکستان کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں. اور یہ کیا بھلے کیا جو ہے نا اسد اس میں کیسر جو صاحب بھی نے آپ اس سے میں یہ بھی مسئلہ ہو. کہا کہ واقعی میں برج بنے، کردار ادا کریں؟ آپ سے حامی بھری انہوں نے اس بات پہ؟ دیکھیے وہ اکیلے تو بات حامی نہیں بھر سکتے، مگر انہوں نے کہا تھا کہ میں منڈے کو، انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے کہ مولانا کب آئیں گے ڈیر اسماعیل خان سے. میں نے کہا کہ سنڈے کو آئیں گے. انہوں نے کہا میں منڈے تک میں بھی چکر لگاؤں گا. تو پھر بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے. مگر میں نے ان کو پرپوزل دیا تھا کہ آپ مذاکرات کریے. ایک تو مذاکرات ضروری ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی اچھا نہیں ہو رہا ہے جو حالات ہیں، اور دوسرا یہ کہ کسی کو ساتھ لے کے بیچ میں بیٹھیے، تاکہ جو ہے نا کوئی ایسے نتیجہ خیز ہو جائے مذاکرات، اور کوئی جو ہے وہ احساس دلانے والا ہو. کوئی اگر غلطی کرے تو اس کو احساس دلائے. اچھا، یہ والی بات تو بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن برج کرنے کے لیے دونوں سرے چاہیے ہوتے ہیں نا. ایک سرا تو پی ٹی آئی ہو گیا، وہ آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار بیٹھے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کمیٹی بنا دی، اب کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو آ جائیں مذاکرات کر لیں. دوسرا سرا یعنی حکومت اس ٹائم پٹال مٹول سے کام لے رہا ہے کہ نہیں ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا، اب وہ پل کے نیچے سے پانی گزر گیا ہے، اب کیا بات کرنی ہے. تو کیا آپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ کوئی برج بن بھی سکے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات والا معاملہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. ہم نے بہت دفعہ ان سے یہ کہا کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے. اب وہ تیار ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو یہ ہمیں آگے سے جو ہے ان کا بیہیویئر اتنا کوئی اچھا نہیں تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیار ہیں، لیکن یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ آپ تیار ہیں تو اگلے بھی تیار ہو جائیں. بات یہ ہے کہ اگلے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں. خالی تیار ہونے کا معاملہ نہیں ہے. آپ کو اگر یاد ہو 2022 میں جب یہ الیکشن والا معاملہ چل رہا تھا تو کمیٹی بنی تھی دونوں حکومت کی اور اپوزیشن کی. اس پہ ایگری کر گئے تھے ایک ڈیٹ پہ کہ اسمبلیاں توڑ دیں گے اور الیکشن کال کر دیں گے. اس پہ جب یہ ایگری کر گئے، پی ٹی آئی والے خوش تھے، ادھر ان کی جو لیڈرشپ تھی، عمران خان صاحب بھی کال آئی اور کہتے ہیں جی نہیں ابھی حکومت ہو. تو جب اس طرح کا بیہیویئر ہوگا تو ظاہر ہے تو آپ کہہ اچھا. رہے ہیں کہ کچھ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر لیں، اور یہ آہستہ آہستہ ہوگا یہ کام. اگلے جو ہے وہ آپ پہ ظاہر اتنا، اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے ہم بات کریں گے اور ہم نہیں، اس کے لیے بانی آہستہ پی ٹی آئی آہستہ کام بڑھنے کے لیے پہلا قدم تو اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. حکومت پہلا قدم اٹھا رہی ہے یا نہیں؟ نہیں، حکومت کے اندر جو لوگ ہیں اور جو باقی سارے معاملات ہیں وہ زیر غور ہے یہ اس وقت بہت زیادہ. کوئی پلانز بنے، کوئی پلان اے پلان بی، اگر انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تو ہم یہ کہیں گے، اگر وہ ڈیمانڈ کی تو نہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ کو اپنے ذاتی اس میں بتا رہا ہوں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اگر یہ اس طرح کی ڈیمانڈ رکھیں گے کہ جی آپ بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالیں اور انہیں وزیر اعظم بنا دیں، اس طرح کی تو کوئی بات کوئی نہیں مانے گا. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ چارٹر ڈیموکریسی پہ بات کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ اور جو مسائل ملک کے اس وقت چل رہے ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے، گورننس کی امپرومنٹ پہ بات ہو سکتی ہے، جو ان کے ایشوز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں امپورٹنٹ ان کے اوپر بھی پھر بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کتنے سنجیدہ ہیں اور ان کی سنجیدگی کو دیکھ کے پھر شاید معاملہ. یہ سنجیدگی والا سوال تو سینیٹر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی فرمایا کہ پہلے آپ ایک پیج پر آ جائیں، اس کے بعد پھر آپ مذاکرات کی بات کریں. تو پاکستان تحریک انصاف کا اب کا مذاکراتی ٹیم بنانا اور مذاکرات کرنے کے لیے آگے بڑھنا ایک نیوٹرل سپیکٹیٹر کے طور پر کامران صاحب آپ کو کتنا سنجیدہ لگتا ہے، کنسیڈرنگ کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے تو جیل میں بیٹھ کے لگ رہا ہے باہر سب کچھ گڈی گڈی ہے؟ ہاں، اس میں ایسا ہے کہ یہ اگر حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوا کرتی ہے، ہماری ذمہ داری نسبتاً ان سے کم ہوتی ہے. جو ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری ہے وہ زیادہ جو ہے نا اس وقت، کیونکہ اللہ نے ان کے کندھوں پہ ذمہ داری پاکستان کی ڈالی ہوئی ہے. تو بھلے پی ٹی آئی میں اگر ان کو کوئی نقص نظر آتے ہیں یا چلیں بہت سارے نقص نظر آتے ہیں تو بھی ان کو بڑھنا چاہیے. حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ انگیج کریں. چھوڑ دیجئے ان کی نیت کو بھی چھوڑ دیجئے، باقی باتوں میں ان کی غلطیوں کو بھی چھوڑ دیجئے، انہوں نے جو کچھ کیا کہا وہ بھی چھوڑ دیجئے. آگے بڑھیے اور اس ملک کے لیے آگے بڑھیے، تاکہ ہم جو ہے وہ اب ڈیفالٹ سے اگر بقول ڈاکٹر صاحب کی معاملہ آگے نکل آیا تو اللہ کرے کہ ہم کبھی ڈیفالٹ کی طرف واپس نہ جائیں. مگر اس ملک میں لوگ اب بھی جو ہے نا بغیر جوتوں کے ہیں، بغیر صاف پانی کے ہیں، بغیر دوائی کے ہیں، بغیر روٹی کے ہیں. تو وہ معاملات کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، آپس میں لڑتے نہیں رہنا.
لیکن یہ سارے معاملات کامران صاحب گفتگو سے حل ہو جائیں گے کیا؟ مطلب ہم لوگوں کے سیاستدانوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، اس کے بعد بھی یہ جوتے نہ ہونا، سر پہ چھت نہ ہونا، کپڑے نہ ہونا، مسئلے تو اسی طرح چلتے رہے نا کامران صاحب؟ نہیں، وہ چلتے رہے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ریٹ آف کرپشن زیادہ ہے. وہ ہم جو اللہ پاک نے وسائل، جو رب نے وسائل جو ہے نا وہ دیے ہوئے ہیں، وہ وسائل جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس کو ہم کو کنٹرول کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ 2 پارٹیوں نے جو ہے نا وہ جینا سیکھ لیا، چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا، تو پھر تیسری پارٹی میدان میں آ گئی. تو اب اس کو نہیں کہتے کہ کیوں آئی، کس لیے آئی، مگر تیسری پارٹی بہرحال میدان میں آ گئی، اور پھر حالات اسی طرح سے ہو گئے. کیونکہ یہ اگر پارٹیاں، پالیٹیشین جو ہے نا وہ اگر آپس میں اسی طرح سے آمنے سامنے رہے تو پھر کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا سیاست کمزور ہوتی ہے، بجائے اس کو لوگ اس کو سوچیں کہ اس سے پاکستان بھی کمزور ہوتا ہے. Right. تو اب ہم کو سیاست کو بھی مضبوط کرنا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان بھی مضبوط ہوگا. اچھا، پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات اگر تو مذاکرات نہیں ہوتے عفنان صاحب، تو پھر آ رہی ہے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ، سول نافرمانی کی موومنٹ. اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ کیونکہ پہلے آپ نے کہا تھا اٹک پہ روک دیں گے، پہنچ گئے وہ جی چوک تک. ٹھیک ہے، وہ لیکن کچھ اپنے آبجیکٹو لینے میں تو کامیاب نہیں نہیں ہوئے. ہوئے، بات ٹھیک یہ ہے کہ لیکن آپ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں، یہ 2014 میں بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں. تو یہ پہلے بھی انہوں نے کر کے ملک کا نقصان کیا ہوگا، ہم شور ابھی بھی دوبارہ کریں گے. لیکن ان کی باتیں اگر یہ سمجھتے ہیں آپ انوائٹ کر رہے ہیں کہ آگے کر کے دیکھ لیں، از دیٹ واٹ یو نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کر چکے نا آپ، یہ کام ایک دفعہ کر چکے اور آپ ناکام ہوئے. آپ کی جو حکومت گئی تب بھی آپ نے اس طرح کی کالیں دی کہ یہ نہ کریں، یہ جو فورن ایکسچینج نہ بھیجیں، یہ بہت دفعہ کر چکی پی ٹی آئی. تو یہ آپ پہلے بھی کرتے رہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ طریقہ آپ کی سیاست کا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، لوگ پھر آپ کی جو نیگوشیشن والی بات ہے اس کو اتنا سیریسلی لیں گے نہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف سے پریشر ڈالیں اور دوسرے سے کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اٹ ول ناٹ ورک لائک دیٹ. آپ جو کہیں جی ہم نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ معاملات ہیں، اور عوامی معاملہ ہونا چاہیے، پبلک انٹرسٹ کا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ جی میرے ذاتی مسائل حل کر دیں. یہ تو کوئی بات نہیں. چلے. اچھا کامران صاحب، جے یو آئی کدھر کھڑی ہوگی اگر سول نافرمانی کر ہی لیتی ہے پی ٹی آئی؟ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کال وڈرا کر لینی چاہیے. جے یو آئی سول نافرمانی پہ بلیو نہیں کرتی، باوجود یہ کہ ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں حکومتوں کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ، مگر ہم سول نافرمانی کی کال نہیں دیں گے. کیونکہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، اور سول نافرمانی کے نتیجے میں فرض کر لیجئے کہ کوئی اگر زر مبادلہ آنا کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. وہ کام جس کا نقصان پاکستان کو ہوگا وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم پالیٹکس کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، ہمارے اختلافات ہیں، نون کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، ہمارے صدر کے ساتھ ہیں، ایون پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس طرح کی سول نافرمانی میں چلے جائیں. پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے بہت تعلقات خراب تھے، مگر ہم نے ان کو نارمل کیا ہے. باقی سب جماعتوں کے ساتھ بھی ہمارا احترام کا رشتہ برقرار ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم نے احترام کے دائرے میں اپنے رشتے جو ہے بحال کیے ہیں. رائٹ. اور آپ ان کو بھی یہی سجیسٹ کریں گے کامران صاحب، ملاقات میں بھی مولانا صاحب بھی یہی سجیسٹ کریں گے کہ سول نافرمانی کی طرف نہ جائیں، اور حکومت کو بولیں گے کہ مذاکرات سٹارٹ کریں؟ ایم آئی کریکٹ؟ دیکھیے، یہ ناکام بظاہر جو ہے یہ ناکام بھی ہو جائے گا، اور ویسے بھی چونکہ آپ مذاکرات کی میز پہ آنے کا ارادہ کر چکے ہیں، اور جب ارادہ کر چکے ہیں تو اس کو وڈرا کر لیں. میرا خیال ہے یہی مناسب